السلام انوار الاصفیاء، بزرگان دین کی حیات و تعلیمات کی روشن کرنیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 189 ہجری میں ہوئی۔ آپ ابتدا میں بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت رکھتے تھے، لیکن چند واقعات ایسے پیش آئے کہ آپ کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان میں سے سب سے زیادہ اثر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات سے ہوا، چنانچہ آپ نے تخت شاہی کو خیر بات کہا اور فقیرانہ لباس پہن شہر سے باہر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ یوں ہی گریہ زاری کرتے ہوئے پیدل نیشا پور پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار میں قیام کیا۔ ہر جمعے کو باہر نکلتے، جنگل سے لکڑیاں کاٹتے اور شہر جا کر بیچ دیتے۔ جو کچھ حاصل ہوتا اس میں سے آدھا راہ خدا میں دیتے اور آدھے کی روٹی خرید کر جمعے کی نماز پڑھ کر پھر غار میں آ جاتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کئی سال تک گریہ زاری اور عبادت و ریاضت اور سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ آپ نے کئی حج ادا کیے اور حرم شریف کے مجاور بھی رہے۔ آپ مزدوری کرتے اور ساری کمائی اپنے مریدوں پر خرچ کر دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں کہ میں برے کاموں اور بری باتوں سے بچا رہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تو خدا کی نافرمانی کرے تو اس کا دیا رزق کھانا چھوڑ دے۔ وہ شخص بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کہیں اور سے رزق کھاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو پھر ان کی نافرمانی بھی نہ کر جس کا رزق کھاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جب گناہ کا ارادہ کر تو خدا کی بادشاہت سے نکل جا۔ وہ شخص بولا، یہ بھی ناممکن ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا، پھر اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے گناہ بھی نہ کر۔ اس کے بعد فرمایا، جب موت کا فرشتہ آئے تو کہنا کہ مجھے توبہ کی مہلت دے دے۔ وہ شخص بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میری بات مانے؟ تب آپ نے فرمایا، تو پھر ان کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے 281 ہجری میں ملک شام میں وفات پائی۔ السلام